اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم آپ کے سامنے حسین بھکارن اور بادشاہ کا ایک دلچسپ قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قصہ بے حد دلچسپ ہے، ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ ایک بھکارن جو بہت حسین اور خوبصورت تھی، در در بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے کسی بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ بادشاہ کی نظر جو بھکارن پر پڑی تو وہ بڑا حیران ہوا۔ حالانکہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں تھی، مگر بادشاہ سے اس کا حسن چھپا نہ رہ سکا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ وہ اسے دل دے بیٹھا تھا اور اپنا دل ہار گیا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی سواری میں سوار کر کے محل میں لے جاؤ، اور ماشطہ یعنی 9 عورتیں جو دلہنوں کو سجاتی سنوارتی ہیں، ان سے کہو کہ اس کو نہلا دھلا کر اس کا شنگھار کریں اور شنگھار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ بادشاہ کے حکم کی تعلیم ہوئی۔ جب وہ بھکارن عمدہ قسم کے لباس اور آرائش کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور فوراً اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اب وہ بھکارن عیش و آرام کے ساتھ محل میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ بادشاہ نے اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ اسے دنیا کی ہر عیش و عشرت کا مہیا تھی۔ وہ اسے بڑے پیار و محبت اور آرام سے رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ روز بروز دبلی پتلی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور وہ کچھ اداس بھی رہنے لگی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیوی جو تم اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ کیا تمہاری خوشیوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کوئی ایسا غم جو تم مجھے نہیں بتانا چاہتی ہو؟ آخر تمہیں غم کیا ہے؟ کون سا غم تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے جو تم یوں دبلی پتلی ہوئی جا رہی ہو؟ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرواؤں، اگر کوئی غم ہے تو اسے بھی دور کیا جائے گا۔ بھکارن نے کہا، جہاں پناہ نہ مجھے کوئی غم ہے اور نہ کوئی بیماری، آپ صرف ایک کرم کیجئے کہ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور نہ کریں، بلکہ میرا کھانا الگ لگا دیا جائے اور میں سب سے الگ تھلگ ہو کر کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد میں نہ کمزور رہوں گی نہ مجھے کوئی غم ہوگا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا، مگر اس نے حکم دیا اور اس بھکارن کا کھانا الگ سے آنے لگا۔ اس کے بعد وہ ہر روز بروز صحت مند اور تندرست ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ نے خادموں سے پوچھا، آخر یہ الگ کھانے میں کیا کرتی ہے؟ الگ کھانے میں آخر کیا راز ہے جو یہ روز بروز تندرست ہوتی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ جب کھانا آتا ہے تو وہ اسے دیوار کے طاقوں میں چنوا دیتی ہے اور کھڑکیوں کے پردے ڈلوا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح کھانا کھاتی ہے۔ ایک دن جب بھکارن کھانے میں مصروف تھی، بادشاہ نے چھپ کر پردے کے پیچھے سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھکارن باری باری ہر طاق کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے، خدا کے اس واسطے مجھے کچھ دے دو، ایک ٹکڑا کھانے کا دے دو، اور پھر اس سے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیتی ہے اور پھر اسی طرح چلتی ہوئی دوسرے طاق کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نام پر ایک نوالا مجھے دے دو، اس میں سے بھی ایک لقمہ کھا لیتی ہے۔ اسی طرح باری باری سب طاقوں سے ایک ایک لقمہ مانگتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کنیزوں کو آواز دیتی ہے کہ وہ کھانا واپس اٹھا کر لے جائیں، اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ حال دیکھا تو سمجھ گیا کہ ابھی بھی اس کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں گئی ہے۔ حالانکہ میں نے اسے بھکارن سے محل کی ملکہ بنا دیا، مگر اس کی فطرت نہیں بدلی۔ اس نے اسی دن اس بھکارن کو محل سے باہر نکال دیا اور پھر کبھی بھی اس کا نام تک نہ لیا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجیے گا۔